ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولانا العظيم۔ محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج حضور تاجدار کرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے جمعہ مبارکہ کی اس مقدس اور مبارک مجلس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس اور مبارک عظمت اور فضیلت کے پہلو پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز سامعین اکرام، میں نے برکتاً قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تفصیلی گفتگو آپ حضرات بحمد اللہ تعالی سماعت کر چکے ہیں، اور 5ویں پارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم ان کے لیے مردہ ہونے کا گمان بھی مت کرو۔ دیکھیے پہلی آیت مبارکہ جو دوسرے پارے کی تھی، اللہ نے فرمایا ولا تقولوا، تم انہیں مردہ مت کہو۔ کہنا انسان اسی وقت اپنی زبان سے صادر ہوتا ہے جب پہلے اس کے دماغ میں وہ بات آتی ہے، پھر زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور کسی بھی بات کی ایجاد دماغ سے ہوتی ہے۔ تو اب آگے بڑھ کر اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں یوں ارشاد فرمایا، کہنا تو دور کی بات ہے، اے میرے بندو جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں تم ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی مت کرو، اپنے ذہن و عقل میں ان کے مردے ہونے کا اندازہ بھی مت ہونے دو، گمان بھی مت آنے دو، خیال بھی مت آنے دو، تصور بھی مت آنے دو کہ وہ اپنی خبروں میں مردہ ہے، نعوذ باللہ۔ بل احیاء، بلکہ وہ لوگ اپنی خبروں میں زندہ ہیں۔ پھر اب پہلی آیت مبارکہ میں کیا فرمایا تھا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم کو ان شہداء کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے کہ وہ کس شان سے، کس عظمت کے ساتھ زندہ ہیں۔
اور اس آیت کریمہ میں وہاں تو زندگی کا شعور نہیں ہے، بس اتنا فرما دیا مطلقاً تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ لوگ اپنی خبروں میں کس عظمت کے ساتھ ہیں، کس طریقے سے ان کو مہمان نوازی عطا کی جا رہی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے رب کے میزبان بن کر اپنی خبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ تم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اندازے کے خاطر ایک اور بات اس آیت کریمہ میں جو 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، عند ربہم یرزقون، ان کو ان کی خبروں میں ان کے رب کی بارگاہ سے رزق بھی پہنچایا جاتا ہے، رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی کہ اللہ رب العزت بندوں کو احساس دلا رہے ہیں، میرے بندو، جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں، جو میری خاطر شہید ہو جائیں، انہیں مردہ گمان کرنا تو دور کی بات ہے۔ جس طرح زندگی کی علامت یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھاتے ہو، تو سنو، جس طرح تمہارا گھر آباد ہے اس سے کئی درجے زیادہ بلند ہم نے شہیدوں کے گھر کو بھی آباد کر دیا، اور وہ بھی اپنی خبروں میں۔ تم تو اپنے گھروں میں اپنا کمایا ہوا کھاتے ہو، اور شہداء اپنی خبروں میں رب کا دیا ہوا جنت کا خزانہ کھا رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، جنت سے ان کے لیے غذائیں، ان کے لیے برکتیں اتاری جا رہی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے انعام و احسان، فضل و رحمت اللہ کی بارگاہ سے لیتے ہیں اور اپنی خبروں میں رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک بات اور سماعت فرما لیں، شہداء کے تعلق سے بات ذہن میں آ رہی ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ ہمیں شعور نہیں ہے واقعی شہداء کی زندگی کا، کہ میرے پیارے بھائیوں، فرماتے ہیں کہ شہید کی روح جب نکل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی شہید کی روح کو پرندوں کے پیٹوں میں منتقل کر دیتے ہیں، اور وہ پرندے کون؟ وہ پرندے ہوتے ہیں جو جنت میں سیر کرتے ہیں۔ شہیدوں کی روح ان کے پیٹ میں منتقل کر کے اللہ ان کو جنت میں منتقل فرماتے ہیں، اور وہ جنت میں جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے سیر کرتے ہیں۔ اور پھر مفسرین اکرام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، شہید کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی قبر سے نکلے اور جہاں چاہے، جب چاہے، دیگر چاہے پرواز کر سکتا ہے، اور کسی مجلس میں اس شہید کا ذکر ہو اور شہید چاہے تو اس مجلس کی خود صدارت بھی کر سکتا ہے، اور ان مجلس والوں پر اپنا فضل، اپنی رحمت اور اللہ کی عطا و نوازشات سے مجلس والوں کو مالا مال بہرور کر سکتا ہے۔ اللہ نے شہید کو وہ رتبہ، وہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، شہادتیں جتنی بھی ہوں، ان تمام شہادتوں کی مرکزیت اللہ نے، شہادت سری کی مرکزیت اللہ نے امام حسین کو عطا فرمائی تھی، اور شہادت جہری کی مرکزیت اللہ نے امام حسین کو عطا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ یہ شہادت سری اور شہادت جہری کیا ہوتی ہے، ہم آئندہ جمعہ میں اس بات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن معزز سامعین کرام، آج ہم اہل بیت کے مقام اور ان کے مناقب پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ شہادت کی وہ باریکیاں ہمارا موضوع نہیں ہے، مقام اہل بیت ہمارا موضوع ہے، مقام حسین آج کا ہمارا موضوع ہے، تو ہم اس بات پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک حدیث پاک انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور یہ حدیث امام دارقطنی نے اس کو حدیث کو بیان کیا ہے، اور حضرت سیدنا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وعن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ
سینے سے سر تک، سینے سے سر تک ہو بہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے، سینے سے سر تک۔ اگر کوئی امام حسن کو دیکھتا تو سوچتا کیا یہ رسول اللہ ہے؟ ایسی شباہت اللہ نے امام حسن کو عطا فرمائی تھی، سینے سے سر تک آپ جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متشابہ تھے۔ ما بین الصدر الی الراس، سینے سے سر تک۔ والحسین اشبہ بالنبی ما کان اسفل من ذلک، اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر انتہا تک، سینے سے لے کر انتہا تک یہ آپ کا سارا حصہ مصطفیٰ جان رحمت کی مشابہت رکھا کرتا تھا، حضور کے ہو بہو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دونوں نواسوں کو سرکار کی شباہت عطا فرما دی تھی، سرکار کی شباہت عطا فرما دی تھی۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد یہ تو حضرت امام حسن و حسین کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو یہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ وہ سرکار کی شباہت رکھتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث بیہقی شریف کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے تو ہمیں اہل بیت کی محبت کا اور اہل بیت کے مقام کا اندازہ ہوگا، ان کے درجات کا اندازہ ہوگا، ان کی شان و عظمت کا اندازہ ہوگا۔ اور یہ بیہقی شریف کی حدیث ہے، اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلیہ احب الیہ من اہلی وعطرتی۔ نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اللہ کا بندہ، غور کیجیے حدیث کے الفاظ پر، لا یؤمن عبد کہا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام میں، تم میں سے کوئی بھی اللہ کا بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے، اور جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ میری آل حسن و حسین فاطمہ و علی سے پیار نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم کو ایمان والے ہونا ہے، اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے، اور اپنی اولاد سے زیادہ حسنین کریمین سے پیار کرنا ہے، اہل بیت سے پیار کرنا ہے، آل مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے، جب تک آل مصطفیٰ سے پیار نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ مقام اہل بیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کو مرکز ایمان بنا دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 5 وقت کی نماز مرکز ایمان ہے، رمضان کے روزے مرکز ایمان ہے، قرآن کی تلاوت مرکز ایمان ہے، کہیں پر بھی قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ملتی۔ لیکن مصطفیٰ کو دیکھیں اور پھر قرآن کو دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلام بتاتا ہے لوگوں مرکز ایمان تو ہم نے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے گھر والوں کو بنا دیا ہے۔ جو ان کا عاشق ہو گیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا، جو ان کا دیوانہ ہو گیا وہ خدا کی رحم کا حقدار ہو گیا، جو ان کا محبوب ہو گیا وہ دوزخ کے عذاب سے بچ گیا، اور جو ان کا دیوانہ ہو گیا وہ شافع محشر کی شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ اہل بیت کی محبت مرکز ایمان ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، اہل بیت کی محبت میں ہم دشمن اہل بیت کو نعوذ باللہ ہرگز محبت نہیں کر سکتے۔ بھائی دیکھیں، محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ اپنے والد بزرگوار سے اگر پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، تو جو شخص آپ کے والد کو تکلیف دیتا ہے آپ کی محبت اس شخص سے محبت کرنا گوارا نہیں کرتی، اس شخص کے عزت و احترام گوارا نہیں کرتی، اس شخص سے الفت اور دل میں ایک گوشہ بھی پیار کا رکھنا گوارا نہیں کرتی۔ جو شخص آپ کے والد بزرگوار کو تکلیف دیتا ہو، اذیت پہنچاتا ہو، نعوذ باللہ ان کو ماحول اور معاشرے میں رسوا کرنے کی سازشیں بناتا ہو، آپ کی محبت جو آپ کے والد سے آپ کے دل میں ہے
وہ آپ کے والد کے دشمن سے پیار کرنا کبھی گوارا نہیں کرتی۔ اگر آپ یوں کہیں کہ بھائی میں اپنے والد سے بھی پیار کرتا ہوں اور اپنے والد کے دشمن سے بھی پیار کرتا ہوں، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ نعوذ باللہ آپ پیار نہیں کرتے بلکہ پیار کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ محبت یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ دیکھیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہم اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہیں تو دوسرے خداؤں کی محبت ہمارے دل میں ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے تو اب ابو جہل و ابو لہب کی محبت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ ابو لہب نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ابو جہل نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن مصطفیٰ کو جو تکلیفیں دیا وہ تکلیفیں جب ہمیں یاد آتی ہے تو ہمارے دلوں میں اس کے لیے نفرت کا گوشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب انبیاء کی محبتوں کی بات آتی ہے تو ہم نے نہ شداد کو دیکھا، نہ حامان کو دیکھا، نہ فرعون کو دیکھا، نہ نمرود کو دیکھا۔ بے ساختہ کائنات کا ہر مسلمان نمرود سے، فرعون سے، شداد سے، حامان سے نفرت کرتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ تو جواب دیا یہ جس سے دشمنی کرتا تھا میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں انبیاء کا دیوانہ ہوں، اس لیے شداد و حامان، فرعون و نمرود سے نفرت کرتا ہوں۔ تو پھر اب کہنا پڑے گا جو حسین کو تکلیف دیتا ہے اس کو یزید کہتے ہیں، اور اب جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ یزید سے نفرت ہی کرتا ہوگا۔ حسین کی محبت اور یزید کے لیے پیار جس دل میں جمع ہو جائے وہ دل محبت والا نہیں، وہ تو بغاوت والا دل ہے، وہ تو ڈھونگ رچانے والا دل ہے، وہ تو گندگی والا دل ہے۔ اور دل میں جس کی محبت ہوتی ہے حسین علیہ السلام کی، تو پھر وہ دل کبھی یزید کا دیوانہ نہیں ہوتا، وہ دل کبھی یزید کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ دل والا کبھی یزید کا پیار یا اس کو محبت والے القابات کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ حسین کی محبت کا تقاضا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، صحابہ کے پاس بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ صحابہ کے دور میں ایک مرتبہ حضور تاجدار کرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکسپنا میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس حضور کی بارگاہ بیکسپنا میں تشریف لائے اور نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس زمانے کے قریش جو حضرت عباس کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ سلوک کو بیان کیا۔ وہ سلوک کیا ہے آپ ابن ماجہ کی اس حدیث پاک سے سماعت کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکسپنا تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کننا نلقل نفر من قریش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہم قریش کی جماعت سے گزرتے ہیں یا ان کے درمیان میں چلے جاتے ہیں، قریش والوں کے بیچ میں جب ہم چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہم کو دیکھ کر وہ لوگ اپنی گفتگو کو روک لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں بھائی، جن سے آپ کو جو ہے کوئی بات سنانا نہیں ہے، جن سے آپ کے دل میں کوئی پیار نہیں ہے، آپ اسے نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا اور ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو کو بند کر لیتے ہیں۔ گویا کہ اس زمانے کے لوگ حضرت عباس اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو اپنی گفتگو کو روک لیتے، اپنی گفتگو کو جاری نہیں رکھتے، اپنے منہوں کو پھیر لیتے، اپنی مجلس میں جو ہے ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا کر لیتے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم ان کے درمیان جاتے ہیں تو وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام يتحدثون فاذا راوا الرجل من اهل بيتي فقطعوا حديثهم۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں،
آقا نامدار مدینی تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کیا ہو گیا تم کو جب تم میری اہل بیت کو دیکھتے ہو، میرے گھر والوں کو دیکھتے ہو، میرے خاندان والوں کو دیکھتے ہو تو تم اپنی گفتگو کو روک لیتے ہو، تم اپنی باتوں کو روک لیتے ہو، ان سے چہروں کو پھیرتے ہو، ان سے نفرت کرتے ہو، نعوذ باللہ ان کے بارے میں برا سوچتے ہو۔ اب آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے واللہ، آقا علیہ السلام فرماتے قسم رب ذوالجلال کی، اللہ اکبر، حضور قسم یاد کر رہے ہیں اللہ کی اہل بیت کی محبت میں۔ حضور فرماتے قسم رب ذوالجلال کی لا يدخل قلب الرجل ایمان، آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، آقا علیہ السلام فرماتے اس وقت تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا حتی یحبوہم للہ ولقرابتی منی، جب تک کہ تم اللہ کی خاطر مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، جب تک تم مجھ سے اور میری اہل بیت سے پیار نہیں کرتے اس وقت تک تمہارے دلوں میں ایمان ہرگز داخل نہیں ہوگا، تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ کس کے لیے یہ بات فرمائی جا رہی ہے؟ یہ وہ قریش والے ہیں جن کے خاندان اور قبیلے میں سے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا گیا۔ ارے جب قریش والے اہل بیت کی محبت کے بغیر مومن نہیں ہو سکتے، وہ عرب والے مومن نہیں ہو سکتے، وہ مصطفیٰ کے قبیلے والے مومن نہیں ہو سکتے، تو پھر ہندوستان والا کیسے مومن ہو جائے گا؟ پاکستان والا کیسے مومن ہو جائے گا؟ دنیا کے کسی خطے والا اہل بیت کی محبت کے بغیر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو مومن ہونا ہے اس کو چاہیے اپنی ذات سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرے، اپنی اولاد سے زیادہ حسنین اور اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرے، تب ہی اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ اہل بیت کی محبت شرط ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ جس کے پاس اہل بیت کے لیے پیار نہیں ہوتا وہ ہرگز اسلام اور ایمان کی حلاوتوں سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، ایک اور حدیث پاک ہے، میرے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں اہل بیت اکرام کی وہ مقدس شان و عظمت بیان فرمائی جو آج ہر مسلمان کو اس چیز کی طرف توجہ کر کر اہل بیت کی محبت و دیوان کی اپنے دلوں میں بسانے کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی سید ہوتا، آج بھی بعض لوگ ہیں الحمدللہ، سید ہوتا تو اس کا ادب کرتے، احترام کرتے، تعظیم کرتے۔ ادب کا معاملہ کیا ہے؟ دل میں اس کے لیے محبت ہو اور اعضائے جسم سے اس کی تعظیم ہو، یہ ادب ہے۔ سعادات اکرام کی عزت ہوتی، کیوں؟ سعادات اکرام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہیں۔ آج کل بعض بدبختوں نے نعوذ باللہ سوالات کرنا شروع ہے، سید ہے تو کیا ہوا؟ چار چاند لگ گئے، سید ہوئے تو کیا ہوا؟ ان کا مقام بڑھ گیا، سید ہوئے تو کیا ہوا؟ ایسے ہوگا۔ نعوذ باللہ ایسی بےہودہ باتیں کر کے سیدوں کے مقام، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کے رفعت کو کم کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے سعادات اکرام کی عظمت اور ان کی اہمیت پر، ان کی فضیلت پر ایک واقعہ اپنی کتاب شہادت نامہ میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایک بادشاہ کے دربار میں سیدوں کے مقام پر گفتگو ہوئی، سیدوں کی عظمت اور فضیلت پر۔ تو بادشاہ عالم دین کی تقریر سنا اور بے حد متاثر ہوا، اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ میں آج سے سیدوں اور آل رسول کو اپنی بارگاہ سے وظیفہ مقرر کرتا ہوں، چنانچہ تمہارے اپنے علم و اطلاع میں جتنے بھی سید السادات ہوں ان سب کو لے آؤ، سب کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ ہر کوئی گیا، اپنی اپنی نظر میں جتنے سادات تھے ان کو پکڑا اور لے آیا بادشاہ کے دربار۔ بادشاہ نے سب کو کچھ نذرانہ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ نذرانہ مقرر کیا، اور ایک سید صاحب ان سادات میں ایسے بھی تھے
جو شراب پیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ شرابی تھے. تو بادشاہ نے ان کو بھی نذرانہ مقرر کیا. بس وہ بادشاہ کے پاس سے وظیفہ لے لیتے اور جا کر انہی پیسوں سے شراب پی کر مست ہو جاتے. معزز سامعین، جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کے دیے ہوئے وظائف کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لوگ اس سے شراب پی رہے ہیں، بادشاہ کو آیا بڑا جلال، بولے میرے دیے ہوئے پیسوں سے شراب عام ہو رہی ہے، کون پی رہا ہے؟ بولے فلاں جگہ ایک سید صاحب ہے وہ پیتے. بولے ان کو لے آؤ. سید صاحب کو لے آیا گیا. لے آنے کے بعد بادشاہ سے پوچھا کیا تم نے شراب پیا میرے پیسوں سے؟ بولے ہاں ہم نے شراب پیا. بس کوڑا نکالا، سید صاحب کی پیٹھ پر مار دیا. سید صاحب خاموش ہو کر بادشاہ سے چلے گئے. رات یہ بادشاہ گھر جا کر سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں ایک نورانی ذات جلوہ افروز ہے، نور علی نور ہے. بادشاہ بے چین و بے قرار ہو کر پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ ایسی نور والی ذات میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی. تو آپ پیچھے پلٹ کر اپنی خمیس مبارکہ اٹھاتے ہیں تو وہ وار جو اس نے دن میں سید صاحب پر مارا تھا اس کا نشان اس نور والی ذات کی پیٹھ اقدس پر پڑی ہوئی ہے. بادشاہ بڑا پریشان ہوا، پوچھا یہ مار تو میں نے سید صاحب کو مارا تھا. کہا نادان، میں اسی کا نانا محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام ہے سادات کا. کہا تیرا کام تھا، تو نے نذرانہ دے دیا، وظیفہ دے دیا، وظیفہ تیرا دینا کام تھا، تو نے اخلاص میں دے دیا، اور اس کے بعد حساب لینا تیرا کام نہیں، حساب لینا تو خدا کا کام ہے. حساب لینا تو خدا کا کام ہے. تجھے حساب لینے پر آمدہ کس نے کیا؟ اللہ اکبر. سادات اکرام کا یہ مقام ہے. آپ جانتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، غوث پاک سے پہلے کے زمانے کے جنید بغدادی، سید الطائفہ کہتے ہیں جنید بغدادی کو. آپ ایک مرتبہ دنگل میں بیٹھے ہوئے، بہت بڑے پہلوان تھے اپنے زمانے کے، ان کے کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا. دنگل میں بیٹھے، کرسی ڈال کر بیٹھ گئے آپ دنگل میں، اور اعلان ہو رہا ہے بادشاہ کی طرف سے، ہے کوئی جو جنید بغدادی سے مقابلہ کر لے؟ کسی پہلوان میں ہمت نہ تھی کہ جنید کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. پچھاڑ دیتے، پیر پکڑ کے چیر دیتے جنید بغدادی. اتنے بڑے پہلوان تھے، اچھے اچھے پہلوان وہاں پر گھٹنے ٹیک دیتے. ایک دبلا شخص جس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، ایسا دبلا شخص جس کو جنید بغدادی ایک ہاتھ سے اٹھا کر دنگل کے باہر پھینک دے، اتنا کمزور شخص آ گیا اور کہا کہ میں جنید بغدادی سے مقابلہ کروں گا. حضرت جنید بغدادی کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، سب سے پہلے یہی واقعہ آپ کو ملے گا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب دنگل میں اس شخص کو دیکھے بڑے پریشان، بولے یہ مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ بولے ہاں حضرت، یہ آپ سے مقابلے کے لیے آیا ہوا ہے. ابھی اس وقت نہ آپ تو ولی تھے، نہ متقیوں میں شمار تھا، نہ آپ کو جو ہے اس وقت کے کسی ائمہ میں آپ کا شمار تھا، بس خالی پہلوان آپ کی شناخت تھی. جیسے ہی آپ نے اس شخص سے ہاتھ ملایا، اس دبلے پتلے سے ہاتھ ملا کر قریب کھینچا تاکہ ایک زور کا جھٹکا دے، وہ شخص آیا اور آ کر آپ کو اسے لپک گیا. لپک کر کان میں کہنے لگا، اے جنید بغدادی، میں جانتا ہوں تجھ سے بڑا پہلوان اس زمانے میں کوئی نہیں ہے، لیکن میں مصطفیٰ جان رحمت کا بیٹا ہوں، میں آل رسول سید زادہ ہوں. میرے ساتھ چند عورتیں اور چند بچے ہیں جو بھوکے پڑے ہوئے جنگل و بیاباں میں بسیرا کر رہے ہیں. اگر یہ میدان کی جنگ تو ہار جائے گا، مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، ان پیسوں سے میں سیدوں کو کھانا کھلا دوں گا، رسول اللہ کی آل کو کچھ مدد کر دوں گا. جیسے ہی جنید بغدادی سنے، زمین پر گر گئے. سید صاحب کو سینے پر بٹھا لیا، چھاتی پر بٹھا لیا اور اعلان کر دیا جنید ہار گیا، آل مصطفیٰ جیت گیا، سید زادہ جیت گیا.
مصطفیٰ کے گھر والے کبھی نہیں ہارتے، وہ ہمیشہ جیتتے ہی جیتتے ہیں۔ بس سننا تھا، رات نہیں گزری، مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے، سارے اولیاء کا سردار بنا دیے، ولایت کا مرکز عطا کر کے چلے گئے۔ تو نے میرے بیٹوں کو کھانا کھلا دیا، میں تجھے ولایت کا کھانا کھلا دیتا ہوں۔ تو نے میرے بیٹوں کو رسوا نہ کیا، میں تجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ قیامت تک تیری جتنی اولاد آئے گی سب میں یہ ولایت چلتی چلی جائے گی، چلتی چلی جائے گی۔ اللہ اللہ، یہ ہے مقام اہل بیت، یہ سادات اکرام کی عزت ہے۔ ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اہل بیت کی محبت کے بغیر جنت میں ہرگز نہیں جانا چاہتا۔ جو مصطفیٰ کا فضل تلاش کرتا ہے، جو مصطفیٰ کا غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک کہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ پہلے حسین والا ہو جائے، پہلے وہ اہل بیت والا ہو جائے، پہلے وہ مصطفیٰ کی آل کا دیوانہ ہو جائے، پھر مصطفیٰ کا صدقہ اس کو نصیب ہو جائے گا۔ اہل بیت کی محبت شرط ایمان ہے، جو اہل بیت کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب آئے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی، اس حدیث کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، قال لما نزلت هذه الآیہ، فرماتے ہیں جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، یہ عیسائیوں کے ایک عالم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ کا مذہب حق پر ہے تو آپ اپنے لیے اپنی اولاد کو لے آئیں اور میں اپنی اولاد کو لے آتا ہوں، ایک میدان میں جمع ہوں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ جو حق پر ہے اس کو باقی رکھ، جو ناحق ہے اس کو اٹھا لے۔ آیت مباہلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی عالم کی دعوت کو، مباہلے والے عمل کو قبول کیا۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لائے، لا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی فاطمہ ادھر آؤ۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو بلایا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی بھی ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت فاطمہ آئی، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بھی بلایا، وہ بھی آ گئے، حسن و حسین کو بھی بلایا، وہ بھی آ گئے۔ آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام نے حضرت حسن کو آگے کیا، حضرت حسین کو آگے رکھا، حضرت حسین کے پیچھے حضرت حسن ہے، حضرت حسین کے پیچھے حضرت حسن کے پیچھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے پیچھے بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، ان کے پیچھے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی اور پیارے آقا کے درمیان میں حضرت فاطمہ کو اس پردے کے ساتھ لے جایا گیا کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ نہ سکے۔ لے کر جب میدان میں گئے تو وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ اپنی اولاد کو لے آئیں اور ہم اپنی اولاد کو لے آتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنی اولاد اپنی آل کو لے گئے۔ ساری کائنات کی آل و اولاد اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، ساری کائنات کے ہر مرد کی آل و اولاد، چاہے وہ انبیاء اکرام ہو، چاہے وہ رسولان اعظام ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ ہو، چاہے وہ خطوب ابدال غوث خواجہ ہی کیوں نہ ہو، سب کی آل و اولاد ان کے بیٹوں سے چلتی ہے۔ لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو وہ مقام عطا فرمایا، ان کی آل و اولاد ان کی بیٹی سے چل رہی ہے، قیامت کی صبح تک ان کی آل و اولاد ان کی بیٹی سے چلے گی۔ یہ جتنے سید زادے آل مصطفیٰ ہیں،
یہ حضور کے بیٹے کی اولاد نہیں، یہ حضور کی بیٹی کی اولاد ہے، امام حسن حسین سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ پیارے دوستو، اب دیکھیں اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اپنے لوگوں کو لے لیا، گھر والوں کو، میدان میں آئے، اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ، ھذا علی و فاطمہ والحسن والحسین، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تاکہ دنیا اس بات پر گواہ ہو جائے، میں اللہ کی دربار میں عرض کر رہا ہوں کہ میری اہل بیت یہ ہے۔ بعض لوگ نعوذ باللہ اس اہل بیت کے مقام کو کمزور کرنے کے لیے دیگر لوگوں کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں تاکہ اصل کا مقام ختم ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ یہ دعا ہوئی، اس کے بعد آقا علیہ السلام میدان کی طرف گئے جہاں مباہلہ ہونے والا تھا۔ وہ عیسائیوں کا عالم اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو لے کر میدان میں آیا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ علی کے پیچھے فاطمہ اور مصطفیٰ ہیں، اب ان کا تو چہرہ وہ دیکھ نہ سکا، بس سامنے جو ننھا منا پیارا بچہ جا رہا تھا جس کی عمر بمشکل 4 سال کی تھی، وہ حسین ابن علی تھے۔ 4 سال کا بچہ اپنے لڑکپن والے پیروں سے آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ جیسے ہی عیسائیوں کے عالم نے مصطفیٰ کو تو دور، آل مصطفیٰ کے دیگر افراد کو تو دور، حسین کو دیکھا، چلا اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان سے کیا مباہلہ ہو جن کے بچے میں خدا کے جلوے نظر آ رہے ہیں، خدا کے نور نظر آ رہا ہے، خدا کا حسن نظر آ رہا ہے، خدا کا مظہر نظر آ رہا ہے، کمال خدا جس میں نظر آ رہے ہو، ان ذات والوں سے کیا مباہلہ کرنا۔ اللہ اللہ، حسین کا چہرہ دیکھا، عیسائیوں کا عالم کلمہ پڑھ بیٹھا، عیسائیوں کا عالم کلمہ پڑھ بیٹھا اپنے خاندان و قبیلے والوں کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ بڑا پادری تھا، کچھ روحانی علم اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس نے جیسے ہی چہرے حسین کو دیکھا گرفتار ہو گیا، غلامی میں آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب آپ کے کربلا کے میدان میں جب آپ کے جسم اقدس سے سر انور کو جدا کیا گیا، اور جب سر انور کو تلوار پر رکھ کر، نیزے پر رکھ کر لے جایا جا رہا تھا، رات کی تاریکی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایک چرچ گرجا گھر کے پاس کچھ لائٹ چراغ نظر آئے، تو یہ کربلا کے یزیدی قافلے والے جو کربلا سے امام حسین کا سر انور لے جا رہے تھے، وہ یزیدی قافلے والے وہاں پر کچھ دیر رکنا چاہے رکے، تو وہاں اندر گرجا گھر میں بیٹھے ہوئے پادری جو عیسائیوں کا فادر عالم جو تھا، اس کو پتا چلا کہ یہ لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر انور لے کر جا رہے ہیں، ان کا قتل کر دیے ہیں، ان کی آل اولاد کو نعوذ باللہ رسوا کر دیے ہیں۔ بے چین و بے قرار ہو کے چرچ کے باہر نکلا، اور وہ یزیدی قافلے والوں سے کہا، اے قافلے والوں، یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ حسین کا سر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولا تم مسلمان کیسی بدبخت اور ظالم قوم ہو، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تو آئے ہوئے سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے، میں ان کی اولاد سے ہوں، تو آج تک بھی میں ان کے قبیلے خاندان سے ہوں، تو آج تک بھی عیسائی لوگ میری عزت کرتے ہیں، اور تم کیسے بدبخت ہو، نبی کے گزرتے ہی نبی کے نواسوں کو قتل کرنا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اس عیسائی نے سارے یزیدی قافلے والوں پر ملامت و لعنت کی، اور کہی کہ تو جتنی رقم چاہتا ہے میں اتنی رقم تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، ایک رات کے لیے یہ سر انور مجھے دے دے۔ اللہ اللہ، ایک رات کے لیے یہ سر انور مجھے دے دے۔ تو عیسائی پادری کے مانگنے پر وہ تو یزیدی
پیسوں کے بھوکے تھے، آج بھی ان کے پاس دیکھیے ان کی مسجدوں میں پیسہ تقسیم کیا جاتا ہے، ان کے جو ماحول میں پیسہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ یزیدی نسل جو یزید کو رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ یزیدی نسل آج بھی لوگوں کو اپنی مسجدوں کو پیسہ دے کر بلاتے ہیں، اپنے مدرسوں کو پیسہ دے کر بلاتے ہیں، اپنے جلسوں میں قوم کو پیسے دے کر جمع کرتے ہیں۔ یہ یہودی ایجنٹ، یہ عیسائی ایجنٹ آج بھی انگلش زبان کو اپنا مرکزیت بنا کر ساری دنیا میں یزید کو اچھا انسان اور حسین کی نعوذ باللہ من ذالک شان میں توہین کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا غور کریں، وہ عیسائی عالم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو لیا، ان کو پیسے دے دیا، چہرے لے جا کر اپنے اس گرجا گھر کے اپنے حجرے میں رکھا، رکھ کر جہاں خون مبارکہ داڑھی کو لگا ہوا تھا، داڑھی کو جو ہے کنکرے لگے ہوئے تھے، زمین پر سر انور گرا تو زمین کے ذرات لگے ہوئے تھے، اس نے جتنا دھونا چاہا اتنا گلاب کے پانی سے سر اقدس حسین کو دھویا، اور دھوتا ہی تو کیا دیکھتا ہے، اس کے حجرے سے ایک نور آ رہا ہے اور حسین کے جو ہے سر اقدس پر گر رہا ہے۔ پلٹ کر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ نور عرش معلیٰ سے ملا ہوا ہے، عرش بری سے ملا ہوا ہے، اور جیسے ہی اس نے دیکھا رات بھر حسین کا سر اقدس اس کے حجرے میں ہے، رات بھر نور و انوار کی بارش ہو رہی ہے، صبح جب سر اقدس واپس کیا تو اے یزیدیوں سن لو، تم نے حسین کا قتل کیا لیکن اسلام کا قتل نہیں کیا، اسلام تو اب بھی زندہ ہو رہا ہے، کہہ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پاک پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا حضرت حسین کے سر اقدس کا نورانی ماحول دیکھ کر۔ یہ معاملہ تھا حضرت امام حسین کا، یہ مقام ہے مقام اہل بیت، یہ عظمت ہے اہل بیت کی، یہ شان ہے اہل بیت کی۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے گھروں میں 10 محرم الحرام 9 محرم الحرام کو اگر اہل بیت کی فاتحہ ہوتی ہے، اگر شربت بنتا ہے، کھانا بنتا ہے، کچھ اور اقسام کی چیزیں بنتی ہیں، لاکھ کوئی یہودی اس کو بدعت و حرام کہے، چھوڑ دو اس بدبخت کی بات کو، فاتحہ دلانا یہ محبت کی علامت ہے۔ حسین کی محبت نے فاتحہ دلانے والا بروز محشر آج وہ لوگوں کو شربت کیوں پلاتا ہے؟ تاکہ محشر میں حسین کے ہاتھوں سے اس کو شربت نصیب ہو جائے۔ آج وہ لوگوں کو کھانا کیوں کھلاتا ہے؟ تاکہ بروز محشر حسین کے صدقے سے جنت کا کھانا نصیب ہو جائے۔ آج وہ لوگوں کے درمیان کیوں ایسی چیزیں کرتا ہے؟ تاکہ حسین کا صدقہ یوم محشر اس کو نصیب ہو جائے۔ اگر جس گھر میں حسین کی فاتحہ نہیں ہوتی، مجھے اجازت دے، میری اپنی بات کہہ رہا ہوں، مجھے اجازت دے، وہ گھر قبرستان ہے، وہ گھر مردوں کا گھر ہے جس میں حسین کی فاتحہ نہیں ہوتی۔ جس گھر میں حسین کی فاتحہ ہوتی ہے، قسم رب ذوالجلال کی، اللہ کے گھر بیٹھ کر بول رہا ہوں، وہ جنتی لوگوں کا گھر ہے، وہ جنتیوں کا گھر ہے، اور اس گھر والے کو اللہ کی جنت میں جگہ نصیب ہو جائے گی جو حسین کی ایصال کا کام کرتا ہے، حسین کے لیے فاتحہ والا عمل کرتا ہے، حسین کے لیے بچوں کو پیاروں کو شربت پلانے کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ دنیا لاکھ بولتی رہے، ہمیں دنیا سے کیا لینا، ہمیں جو لینا ہے وہ نبی اور آل نبی سے لینا ہے، ان کی محبت میں کچھ کر کے گزر جائیں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔